تو یہ ہماری بات کے لیے سن رہے ہو، ہم بھی ان کو لیکچر جا رہے ہیں، وہ تو سن کیا ہے اچھا پھر کیا ہے؟ تو مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے ہونے کی ایک اور دلیل اس کی موت۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس نے پیشگوئی کی تھی کہ میری عمر ہوگی 74 اور 86 کے درمیان، اندر حالانکہ اس کی عمر جو ہے 74 بھی نہیں ہوئی، 73 بھی نہیں بنی، 72 بھی نہیں بنی، 70 بھی نہیں بنی۔ اگر جھوٹے کا ایک آدھ سال دے دے تو بھی زیادہ سے زیادہ 70 اور 71 ہی بنی گئی۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس نے ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سے فیصلہ چاہا۔ اس کے دور میں مولانا ثناء اللہ صاحب سے امرتسر کے حدیث عالم تھے، ویسے وہ دیوبند کے فادر تھے، دور حدیث انہیں حضرت شیخ الہند سے پڑھا، اصل تو دیوبندی تھے، سمجھے نہیں؟ تو وہ مرزا قادیانی سے سب مخالف اور معاند تھے، اور مرزا قادیانی ان سے بہت تنگ تھا۔ چنانچہ 1907 15 اپریل 1907 یعنی مرزا قادیانی کے مرنے سے 1 سال 1 ماہ اور 11 دن پہلے، 1 سال 1 ماہ اور کیونکہ مرزا مرا ہے 26 مئی 1908 کو، اور یہ اس نے دعا جو کی ہے یہ ہے سال 1907 15 اپریل کو، تو کتنا بنا 1 سال 1 ماہ 11 دن۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے ایک دعا لکھی جس کے اوپر عنوان لکھا خدا تعالیٰ سے آخری ہے، خدا تعالیٰ سے اس میں لکھا کہ اے اللہ، اے سمیع بصیر، اے قادر کریم، مولا ثناء اللہ جو ہے وہ تبلیغ حق کی تبلیغ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور مجھے وہ کہتا ہے غضاب دجال ٹھاکر بے ایمان اور مجھ پر بڑے بڑے وہ الزام لگاتا ہے۔ اے اللہ، اگر میں ایسا ہی ہوں جھوٹا غضاب دجال اور ٹھاکر میرے نظروں میں، تو پھر مولا ثناء اللہ کی زندگی میں مجھے تعاون یا حیرت ہلاک کر جو سے بات جو بھی دعا ہے اس کا میں آپ کو حاصل سنا تھا۔ اور اے سمیع بصیر، اے قادر کریم، اگر میں تیری طرف سے سچا ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو پھر مولا ثناء اللہ جو تبلیغ حق کے راستے میں رکاوٹ اور گھوڑا بنا ہوا ہے پھر اس کو ہلاک کر۔ اگر میں سچا ہوں تو پھر اس کو میری زندگی میں ہلاک کر، نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ تعاون یا حیرت۔ اے سمیع بصیر، اے مالک کریم، تو ایسا ہی کر، ایسا ہی کر، یہ اس نے بار بار دعا کی ہے اور وہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ تو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ تو کہتا ہے کہ اللہ تو فیصلہ فرما میرے درمیان اور اللہ کے درمیان، اگر میں ایسا ہی کرتا جھوٹا ہوں اور دن رات میں تیرے ساتھ کا اشتراک کرتا ہوں اور میرا کام اس طرح کرنا ہے اور میں مفتی ہوں، تو مجھے ثناء اللہ کی زندگی میں تعاون یا حیرت ہلاک کر اور اسے اور اس کی جماعت کو خوش کر۔ یہ اس نے دعا کی اور دعا لے کر اس نے مولا ثناء اللہ کو دے دی، کہا کہ اب فیصلہ خدا کے آگے ہے، مولا ثناء اللہ کی مرضی اس کے نیچے جو چاہے لے اب فیصلہ خدا کے آگے۔ میں نے خدا سے فیصلہ چاہا کہ وہ سچے اور جھوٹے میں فیصلہ کرے، اگر میں جھوٹا ہوں تو ثناء اللہ کی زندگی میں تعاون یا حیرت ہلاک ہو جاؤں گا، اور اگر میں سچا ہوں تو ثناء اللہ میری زندگی میں ہلاک ہو جائے گا۔ کتنی واضح دعا ہے، اور اللہ سے فیصلہ کروا رہا ہے کہ اے اللہ تو فیصلہ کر سچے اور جھوٹے میں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے فیصلہ مرزا قادیانی 1908 26 مئی کو یعنی اس دعا کے 1 سال 1 ماہ اور 11 دن بعد حیدر کی موت سے ہلاک ہو گیا۔ حیدر کی موت سے اور مولانا ثناء اللہ صاحب الحمدللہ باقاعدہ حیات رہے، مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد 40 سال تک زندہ رہے، کتنا 40 سال تک زندہ رہے، اور پاکستان بننے کے بعد وہ امرتسر میں رہتے تھے تو امرتسر چھوڑ کر سرگودے آئے اور سرگودے آ کر رہائش پذیر ہوئے اور یہاں آ کر فوت ہوئے، اور آج کل سرگودا ان کی خبر موجود، ان کے پوتے پڑوسی موجود، انہوں نے پریس لگا ہوا ہے سنائی پریس، سرگودا میں ایک پریس ہے اور اس کا نام ہے سنائی پریس۔
یہ سنائی پرست مولانا ثناء اللہ امرتسری کے لیے تو اردو کا پرست ہے. آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اب بتاؤ اللہ تعالیٰ سے جو مرزا قادیانی نے فیصلہ مانگا تھا اللہ نے فیصلہ کر دیا تو یہ مرزا کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے یا نہیں؟ اس نے خود کا بھی اللہ تو سچے جھوٹے میں فیصلہ کر. اگر کوئی اللہ سچا ہے تو وہ جو زندگی میں اعلان کر. اب جب مرزا آزاد ہو گیا اس دعا کے مطابق تو وہ جھوٹا ثابت ہوا یا نہیں؟ لیکن مرزا ہی کہتے ہیں وہ سچا ہے. ایسے مجھے اب اس کی تعریف کرتی ہے توجہ ہے یا نہیں؟ اس موضوع کو نیند آ رہی ہے نیند بھی آئی ہے نا آئی ہے نا بس پھر اس کو لگا دوں گا چابی لگا دو ڈر رہا ہے پھر لگا دینا چابی ایسے لگتی چابی تو کام سے لگتی ہے. اچھا تو کیا بتا رہا تھا میں؟ وہ کہتے ہیں توجہ کرو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تب تھا جب مولانا اللہ بھی اسی طرح کی دعا کرتا کہ اللہ ہاں ٹھیک ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے زندگی میں لا کر اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو میں زندگی میں لا کر یہ دعا بالمقابل ہوتی پھر بن جاتا مبالغہ. کیا بن جاتا؟ پھر اگر مرزا بن جاتا تب وہ جھوٹا تھا کیونکہ مولانا اللہ نے اس کی بالمقابل دعا نہیں کی اس لیے یہ مبالغہ نہیں بنا اور مرزا کا مر جانا ثناء اللہ کی زندگی میں اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ انہوں نے بہت اچھا تو ان کی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ نہیں یہ مبالغہ نہیں تھا یہ یکطرفہ دعا تھا. مبالغہ میں ہوتا ہے آؤ بھائی آمنے سامنے دعا کرے اس میں مبالغہ سبب بھی نہیں ہے. اس میں ملتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ تم بھی زندہ دعا کر اس نے خدا اپنا خدا کے ہاتھ میں خدا سے دعا کر جاتا. یہ تو یکطرفہ دعا کی جس میں اس نے خدا سے فیصلہ چاہا تھا یہ مبالغہ نہیں تھا. مولانا اللہ نے کہا تھا یہ مبالغہ اور یکطرفہ دعا کی اور اللہ نے اس کو اس کی دعا کی منظوری کی اطلاع بھی دے دی اور چونکہ یہ جھوٹا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے آئے کی موت سے ہلاک کر دیا. تو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ اب مولانا اللہ کہتا تھا کہ یہ مبالغہ نہیں ہے مرزا کیا کہتے تھے یہ مبالغہ ہے. اس پر اس کا مناظرہ ہوا ہے مولانا اللہ کا اور میر قاسم علی تھا قادیانیوں کا مبلغ ان دو کا مناظرہ ہوا. کس بات پر کہ آیا یہ آخری فیصلہ جو مرزا قادیانی نے لکھا تھا یہ دعا تھی یکطرفہ یا یہ مبالغہ تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اچھا تو یہ مناظرہ تھا تحریری اور اس کے لیے ایک سکھ وکیل تھا سردار بچن سنگھ وکیل تھا اس کو سرپنچ ابھرا گیا خالص ابھرا گیا دونوں نے 300 روپیہ مولانا اللہ نے اس کے پاس رکھا اور 300 روپیہ میر قاسم علی نے اس کے پاس رکھا کہ جو جیت جائے اس کو دے دو. اب دونوں نے اپنے اپنے دلائل لکھے ایک بچہ مولانا اللہ نے لکھا ایک بچہ میر قاسم علی نے لکھا پھر اس کے جواب میں سے میر قاسم علی نے لکھا پھر ثناء اللہ نے وہ تحریری مناظرہ. چنانچہ سردار بچن سنگھ جو وکیل تھا اس کے پاس وہ سارے ترجمے گئے. اس نے ان دونوں کے دلائل دیکھ کر فیصلہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے حق میں کر دیا کہ بھائی مولانا ثناء اللہ امرتسری سچے ہیں. انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ مبالغہ نہیں تھا یہ یکطرفہ دعا تھی اور اللہ نے دعا کو قبول کیا اور چونکہ مرزا جھوٹا تھا اس لیے وہ اپنی دعا کے مطابق اپنی طلب کے مطابق اہل کی موت سے ہلاک ہو گیا. اللہ نے مجھے زندہ رکھا اور مجھے میرے جماعت کو خوش کیا. یہ مولانا ثناء اللہ نے ثابت کر دی. سردار بچن سنگھ جو تھا اس نے 300 روپیہ مولانا ثناء اللہ والا وہ بھی ان کو دے دیا اور جو میر قاسم علی کا 300 روپیہ تھا وہ بھی مولانا ثناء اللہ کو دے دیا. ان کو کامیاب کرا دے دیا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مناظرے کو چھپوا دیا 600 روپئے سے. اس زمانے میں 600 روپئے سے آزاد نہیں بنانا تھا
انہوں نے اس مناظرے کو چپوا کر تقسیم کر دیا سارے ملک سردار بچن سنگھ کے فیصلے کے ساتھ، اور اس رسالے کا انہوں نے نام رکھا فاتح قادیان. کیا رسالے کا نام رکھا؟ فاتح. کو شاید اب بھی سنائی پڑھنے والوں کو اگلی کے ممکن مل جائے، انہوں نے چلوایا بات. یعنی اب میں چاہتا ہوں اس فیصلے کے مطابق جو مرزا قادیانی نے خدا سے چاہتا کہ سچے اور جھوٹے میں فیصلہ کر، اللہ نے فیصلہ کر دیا اور مرزا حیدر کی موت سے مولانا ثناء اللہ مدنی کی زندگی میں ہلاک ہو گیا. اللہ نے مولانا ثناء اللہ کو اور سب مسلمانوں کو خوش کر دیا. اب میں پوچھا ہوا ہے اب یہ بات کہ وہ حیدر سے مرا یا نہیں، یہ تو بات ظاہر ہے کہ وہ مرزا کی زندگی مرزا نظام اور ثناء اللہ کی زندگی میں مر گیا. مولانا ثناء اللہ مرزا کے مرنے کے بعد 40 سال تک زندہ رہے اور ان کی خبر بڑی ضرور ڈالے پاکستان بننے کی. اب مرزا قادیانی مر گیا 1908 میں، 40 سال ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حیدر سے مرا یا نہیں، حیدر سے مرا ہے یا حیدرہ ہوتا ہے جب آدمی کو درد بھی آتے ہوں اور کہے بھی اس کو کیا بولتے یہ آپ کو معلوم ہے، نہ معلوم ہو تو اس لیے یقین سے پوچھ لو. ایسا کیسے کہتے اللہ تعالیٰ بچائے جو یہ وبائی ایسا ہوتا ہے نیچے سے سب اوپر سے یعنی دونوں منہ کھل جاتے تو سنا ایک دوسرے کے پاس اٹھ چکا ہے. مرزا قادیانی کو اگر ہم ثابت کر دیں اس کی اپنے بیٹے کی کتاب سے کہ اس کی موت آئی ہے دستوں میں، دست کرتے کرتے اور کرتے کرتے تو پھر یہ موت کیسی بنی، چاہے حیدری کا لفظ لکھا ہو یا نہیں لکھا ہو. اب حیدری کا لفظ تو میں نہیں لکھا تھا، لیکن جو موت کی موت کی انہوں نے لکھی ہے وضاحت، اس کو پڑھ لو سن لو تو وہ کیا بنتا ہے وہ ابھی آپ کو بتا دے گا. اور یہ بھی میں ثابت کروں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو نہ مرتا کبھی، اگر مرزا ہوتا خدا کا پیغمبر تو نہ مرتا. یہ کنجر کہہ دو جو شرم کرتے وہ تمہیں کنجر کہے، تمہیں کنجریوں کی اولاد کہے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا. تم کہہ دو کنجر تو کیا آسمان ہوتے ہیں. اگر مرزا ہوتا خدا کا پیغمبر تو نہ مرتا یہ اور ایک چھوٹے چھوٹے تو ہم کہتے تھے اگر مرزا ہوتا خدا کا رسول تو ٹٹی میں ہر میں مرتا یہ سو سمجھے. اجے قادیانی کو بڑی تکلیف ہوتی وہ کہتے یہ جھوٹ ہے وہ تو ٹٹی میں نہیں مرا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں پڑھ کر سناتا ہوں، آپ خود فیصلہ کرنا کہ وہ ٹٹی میں مرا ہے یا نہیں. یہ تو نہیں لکھا ہوگا کہ نہیں لکھا ہوگا، پر جو لکھا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ خود فیصلہ کرنا یہ ٹٹی کھانا ہے یا نہیں. بلکہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ ٹٹی میں ٹٹی پر ٹٹی نہیں اور ٹٹی کے اوپر مرنا. ٹٹی میں مرنا زیادہ کبھی ہے یا ٹٹی کے اوپر مرنا گر کر مرنا یہ کبھی ہے. یاد ثابت ہوگا کہ مرزا ٹٹی میں اور ٹٹی کے اوپر گر کر مرا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ ٹٹی جو تھی وہ فرش ٹٹی نہیں تھی، آدھی ٹٹی تھی. اب سنو یہ کتاب ہے اس کی زندگی لکھی ہوئی، اس کا نام ہے سیرت الواری. کیا نام ہے؟ اس کی زندگی لکھی کہتے ہیں بیان کیا وہ اسے والدہ صاحبہ نے، یعنی یہ جو بشیرہ مرزا ہے مرزا کا بیٹا، یہ روایت کس سے لیتا ہے؟ اپنی ماں سے. روایت کون کرتی ہے؟ اس کی ماں. کہتا ہے والدہ صاحبہ آسان والدہ صاحبہ یہ روایت شروع کی گئی ہے. جب دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس تصدیق بیان کی اور حضرت مسیح موعود کی وفات کا ذکر آیا تو والدہ صاحبہ نے فرمایا، والدہ صاحبہ نے کیا فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا، اتنا چندے میں نہیں آیا. پہلا دست وقت آیا مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے اور میں بھی سو گئی. لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی
کہ مرزا ہو گیا کمزور، 10 لاکھ شراب ہو سدا پر انداز کرنے پائے تو کرنا میں ساتھ ہو جائے گا، کمزور ہو جاتا ہے، مرزا کمزور ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ دو محسوس کیا تو آپ نے ہاتھ سے مجھے جگایا، مول میں ضرورت اٹھا لیا اور ترنت جو گرا کر کھایا میں طاقت ہے یا کوئی نہ سواریاں دیے پھر میں نے اس اٹھایا، میں نے اسے اٹھایا اقرار میں تو سمجھ مجھے کوئی نہیں ہے کوئی نہ۔ اچھا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا، میں اٹھی تو آپ کو اتنا سوچ تھا کہ آپ میری آزمائی پائی دے رہے اگر دنیا میں طاقت ہے یا کوئی نہ توڑ سکتے میری کاروائی سے جائے گی حضرت صاحب اور میں آپ کے باور پانے کے لیے بیٹھ گئی، میں حضرت صاحب مٹھی بھرے لگا تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم اب سو جاؤ، میں نے کہا نہیں میں نے بات کی اس نے بھی آپ کو ایک اور دفعہ دفعہ دیا نے چھٹی ہوئی پورو چھٹا دفعہ مداؤ سے دے رہے کہتے ہیں اس نے بھی آپ کو ایک اور دفعہ کھایا مگر اب ایک قدر زور تھا کہ آپ کھانا نہ جا سکتے تھے، ایسا ہو گیا دفعہ شروع ہو رہا وہ ٹھنڈا میں طاقت ہے یا کوئی نہ کے پکانے کھانے گندی کھانے یا بھی وہ چشمہ شروع ہو گیا، طاقت ہوتا ہے دنیا میں دل کوئی نہ تو سمجھ لیا مجھے یہ بھائی نا مجھے ٹھنڈا میں طاقت کوئی نہ ہو گیا چھوڑ کے نہ جا سکتا جو سے وہاں لگ گیا وہاں لگ گیا نہیں ضرور۔ اچھا تو مگر اب اس طرح